نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، بندہ جب اخلاص سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جب بندہ اخلاص سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس وقت درخت سے پتے گر رہے تھے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں درختوں کے پتے ایسی کثرت سے گرتے ہیں کہ کسی درخت پر تو ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخلاص سے نماز پڑھنے والے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی نہیں رہتا۔ مگر ایک بات قابل لحاظ ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ علماء کی تحقیق آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے کہ نماز وغیرہ عبادات وغیرہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا بہت ضروری ہے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے بندے کو۔ البتہ یہ بات علیحدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی بندے کی کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، یہ اس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کی بات ہے۔ اسی طرح نماز کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جیسے کہ نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ پاک صاف رہتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو بندہ نور میں ہو تو وہ کیسے پاک صاف نہ رہے۔ نماز افضل جہاد ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ افضل جہاد ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اور اگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کو سجدے والی جگہ پر آگ نہیں لگتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کر دیا ہے سجدے والی جگہ کو۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی سجدے کی حالت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب بھی نماز میں ہی حاصل ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز جنت کی چابیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس نمازی کے درمیان سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز فرض پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ سر کا درجہ بدن میں اگر انسان کا سر کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ اگر انسان کے ہاتھ پاؤں پورے بھی کاٹ دیے جائیں تو تب بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر ہی کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی مرتبہ نماز کا دین میں ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع، سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کی جنت اس کے لیے واجب کر دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ جنت ایسے شخص کے لیے واجب کر دی جاتی ہے۔
مسلمان اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان کو اس پر جرات ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ شیطان سوچتا ہے، پھر شیطان کو بہانہ مل جاتا ہے کہ اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تو چلو اس کو بہکانے میں آسانی ہو جائے، لیکن جو بندہ پابندی سے اہتمام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میرے بہکاوے میں نہیں آنے والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز ہر متقی کی قربانی ہے، سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صبح کو جو شخص نماز کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح ایمان کے جھنڈے والوں میں سے بنائے، جو لوگ ایمان کے جھنڈے لے کر چل رہے ہیں صبح کے وقت ان میں سے بنائے، آمین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت للعالمین اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توجہ پوری توجہ اس بندے کی طرف کرتے ہیں جو نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ افضل ترین نماز آدھی رات کی نماز ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، واقعی اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تہجد پڑھنے والوں میں سے بنائیں، کیونکہ تہجد کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے کہ تہجد ضرور پڑھو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تہجد جو ہے وہ ضرور پڑھا کرو، کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے اس کی، اور تہجد پڑھنے والے کی بدن میں تندرستی رہتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، مطلب رکوع اور سجدے میں ہیں تو نماز کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی آدمی اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسلام کی علامات نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت تم 4 رکعت سے صرف 4 رکعت سے عاجز نہ ہو، میں تمہارے دن کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کسی بندے کی کفایت کر دے تو کیا کوئی بندہ کسی کام میں رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب سے محفوظ رہے گا، قیامت والے دن حساب سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری فضیلتوں کے قابل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔